احد ایمان کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا کہ تم بلا وجہ بلال کی سائیڈ لے رہی تھی۔ تمہیں اس نکمے انسان کی سائیڈ لینے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اس کی سائیڈ لے کے تم نے مجھے غصہ دلا دیا تھا، اور اب بس بھی کرو، یہ ناراضگی ختم کرو۔ اسی کی وجہ سے ہی میں نے تمہیں وہ سب باتیں سنا دی تھیں۔ تمہیں آخر یوں بلا وجہ بلال کی سائیڈ لینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ایمان بھی اسے جواب دے دیتی ہے کہ آپ کو یوں بلال کے اوپر الزام لگانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ نے اس کا یوں گریبان پکڑا اور یہی بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ ایمان کہہ دیتی ہے کہ میں ہمیشہ سچ کی اور حق کہنے والے کی ہی سائیڈ لیتی ہوں، اور سچ جہاں پہ بھی ہوگا میں یہ نہیں سوچوں گی کہ میرا اپنا کوئی ہے تو میں اس کو نقصان پہنچا رہی ہوں یا نہیں۔ میں ہمیشہ سچ کے ساتھ ہی کھڑی رہوں گی، اور میں کسی پہ بلا وجہ الزام نہیں لگا سکتی، کیونکہ یہ بہت ہی غلط بات ہوتی ہے اور مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ شاید ابھی تک آپ کو میری عادتیں بالکل سمجھ نہیں آئیں۔ احد اسے کہتا ہے کہ چلو اب جو کچھ بھی ہو گیا سب کچھ بھول جاؤ اور مجھے معاف کر دو۔ ٹھیک ہے بھائی، مان لیا مجھ سے غلطی ہو گئی، اب یہ ناراضگی آخر ختم کر دو۔ ایمان جو کہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی پازیب پہننے کی کوشش کر رہی تھی، احد اسے کہتا ہے کہ دکھاؤ، میں تمہاری پازیب بند کر دیتا ہوں، تم سے بند نہیں ہو رہا اس کا لاک۔ لیکن ایمان بھی آگے سے کہہ دیتی ہے کہ اگر یہ پازیب گر گئی تو آپ کا بلا وجہ ہی نقصان ہو جائے گا۔ احد بھی آگے سے کہہ دیتا ہے کہ گر جانے سے میرا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے یہ کھول لی تو پھر میرا نقصان لازمی ہو جائے گا۔ ایمان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ کہہ دیتی ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کا یہ کہنے کا؟ آخر میرے پاؤں میں سے یہ پازیب کون کھولے گا؟ تو احد کہہ دیتا ہے کہ جو تمہارا کلاس فیلو جس کے ساتھ تم اس دن گھر آئی تھی، تیمور بھائی نے تمہیں دیکھا تھا۔ تو ایمان بھی کہہ دیتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی کی بھی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ ایمان کے پاؤں کو ہاتھ لگا سکے، اور اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ احد وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایمان وہاں سے یونیورسٹی چلی جاتی ہے۔ اگلے دن بلال اپنا سامان پیک کے وہاں سے جانے کی تیاری پکڑ لیتا ہے۔ ایمان دکھی ہو کے بلال کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بلال اسے اللہ حافظ کہنے آتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیلا بھی دکھی ہو جاتی ہے بلال کو یوں یہاں سے جاتا ہوا دیکھ کے۔ اسے اپنے ماں کے رویے پہ افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال بلال ٹرین میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ ایک دوست بیٹھا ہوتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ تمہارے دل میں اگر کوئی بات ہے تو تم مجھ سے بلا جھجک شیئر کر سکتے ہو۔ پر بلال بھی اسے جواب دے دیتا ہے کہ دل کی بات اگر کسی کو شیئر کر دی جائے تو بعد میں لوگ اس بات کا طعنہ دے دیتے ہیں، اسی لیے انسان میں جو بھی خامیاں ہوں اسے کسی کو بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ گھر میں سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ بلال یہاں سے چلا گیا ہے تو وہ یقیناً چور تھا، اسی لیے سچ پتہ چلنے پہ وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ زارا بھی اسے کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ سب تمہیں بلا وجہ چور سمجھ رہے ہیں، تم یہاں سے کیوں چلے گئے ہو، واپس آ جاؤ۔ لیکن بلال صاف انکار کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ مجھے اب واپس بالکل نہیں آنا۔ اتنے میں ہی زارا کی میڈ آتی ہے اور اسے اس کا وہ جھمکا دے دیتی ہے جو کہ گر گیا تھا، اور بتاتی ہے کہ بیگم صاحبہ یہ آپ کا جھمکا آپ کے بیڈ کے نیچے پڑا تھا۔ زارا اس سے فوراً وہ جھمکا پکڑ لیتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کسی کو بتایا تو نہیں اس کے بارے میں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر کسی کو بھی اس جھمکے کے بارے میں پتہ چلا تو یقیناً مجھے ہی ملامت کیا جائے گا۔ لیکن نوکرانی بتاتی ہے کہ میں نے تیمور صاحب کی والدہ یعنی بڑی بیوی کو بتا دیا ہے پہلے سے ہی، اور تیمور کی والدہ زارا کو بلواتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ حد ہے تمہاری لاپرواہی کی، اس چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے دیکھو سب کے درمیان کیسے دوریاں آ گئی ہیں اور نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، اور بلا وجہ یوں تمہارے بھائی پہ بھی الزام لگ گیا، تھوڑی سی اگر احتیاط کر لیا کرو تو یہ سب نہیں ہوتا۔ اتنے میں ہی تیمور پیچھے سے آ جاتا ہے اور ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے، تو وہ اپنی ماں کو منع کر دیتا ہے کہ امی یہ بات آپ کو بلا وجہ چچی یا ان کے گھر میں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، خاص کر کے لیلا کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ زارا کی ہی غلطی تھی تو آپ جانتی ہیں کہ وہ اس بات کو کتنا اچھالے گی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس بات کو یہیں دفن کر دیا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ بلا وجہ زارا کو کوئی برا بھلا کہے یا اس کے اوپر کوئی الزام آئے۔ لیلا تو ویسے ہی موقع ڈھونڈتی ہے زارا کو برا کہنے کے لیے۔ زارا بھی دل میں کافی خوش ہوتی ہے کہ تیمور نے شکر ہے میری عزت رکھ لی اور خود ہی اپنی ماں کو منع کر دیا کہ سب کے سامنے یہ پول نہ کھول دیں، ورنہ سب لوگ میرا بلا وجہ ہی مذاق بنا دیتے۔ تیمور بھی آگے سے کہہ دیتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے نہیں کیا بلکہ اپنے دل کی بات سنی ہے، تو زارا مزید خوش ہو جاتی ہے کہ تیمور مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب بیچاری زارا یہ تو نہیں جانتی کہ تیمور ہی تو ہے اس سب کے پیچھے، اور جان بوجھ کے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تاکہ زارا کو اپنی ماں کے سامنے برا بنا سکے۔
اور اپنے گھر والوں کے سامنے یہی شو کروائے کہ وہ تو زارا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ بالآخر اس کی ماں خود بخود ہی اس زارا کے خلاف ہو جائے گی، حالانکہ سچائی اس کے بالکل برعکس ہے۔ تیمور زارا کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتا، وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ یہ زارا میری ماں کے دل سے بھی اتر جائے، تاکہ زارا کو وہ خود ہی میری زندگی سے نکال دیں اور اس کے بعد ایمان کو میری زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے وہ ایمان کی سب کے سامنے عزت بنانے کی کوششوں میں لگا ہے، تاکہ زارا سے سب کو متنفر کرنے کے بعد جب وہ ایمان کے لیے اپنی پسند شو کرے تو خود بخود ہی سب گھر والے اس کے لیے راضی ہو جائیں۔ ادھر ایمان بھی چھت پہ کھڑی بلال کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنا اچھا تھا، اس نے میری اتنی ہیلپ کی، بلا وجہ ہی وہ اس گھر سے چلا گیا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ اتنے میں ہی احد وہاں آ جاتا ہے اور ایمان کو یوں پریشان دیکھ کے اسے کہتا ہے کہ چھوڑ بھی دو، آخر کتنی دیر تک یوں مجھ سے بلا وجہ ناراض رہو گی؟ تو ایمان بھی آگے سے کہہ دیتی ہے کہ شاید آپ کو معلوم نہیں، میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ کہاں سے مجھے زیادہ سہولتیں میسر ہونے والی ہیں، میرا جھکاؤ پھر اسی طرف ہی ہو جاتا ہے۔ احد کہتا ہے کہ پلیز چھوڑ بھی دو اب اس بات کو، بھائی مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، تمہیں یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ ایمان بھی آگے سے کہہ دیتی ہے کہ مجھے تو بالکل شرم نہیں آ رہی، ہاں اگر آپ کو شرم آ رہی ہے تو آپ شوق سے یہاں سے جا سکتے ہو۔ دوسری طرف سے تیمور چھت پہ آ رہا ہوتا ہے، جسے دیکھ کے احد وہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہے۔ ایمان جو کہ ابھی بھی بلال کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اور گہری سوچوں میں گم تھی، تیمور آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے تو ایمان ایک دم سے چونک جاتی ہے ڈر کے، اور اسے دیکھ کے پوچھتی ہے کہ تیمور بھائی آپ اس وقت چھت پہ؟ میں تو ایک دم ڈر ہی گئی تھی۔ تیمور بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا کہ تم آخر اتنی رات کو اکیلی یہاں چھت پہ کر کیا رہی ہو، اگر کوئی پریشانی والی بات ہے تو تم مجھ سے بلا جھجک شیئر کر سکتی ہو۔ تو ایمان بھی کہہ دیتی ہے کہ نہیں تیمور بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں، اور وہیں پہ بیٹھ جاتی ہے اور پازیب کو دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ پازیب کا لاک میں کھولنے کی بڑی دیر سے کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ اتنا ٹائٹ ہو چکا ہے کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تیمور کہہ دیتا ہے کہ دکھاؤ میں اسے کھول دیتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ پر ایمان آگے سے کہتی ہے کہ نہیں تیمور بھائی آپ میرے پاؤں کو آخر کیوں ہاتھ لگائیں گے، یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ لیکن تیمور بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے پاؤں کے لاک کھولنے بڑے اچھے سے آتے ہیں، اور اس کا پاؤں زبردستی پکڑ لیتا ہے اور اس کی پازیب بھی اتار دیتا ہے، لیکن ایمان کو بہت ہی انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے اور وہ یہاں سے چلی جاتی ہے، پر اس کی پائل تیمور کے ہاتھوں میں آ چکی ہوتی ہے، وہ اسی پائل کو بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف لیلا کے والد تو اپنی بیوی سے بالکل بات نہیں کرتے جب سے انہیں پتہ چلا ہے کہ ان کی بیوی نے بلال کے ساتھ کتنے ظلم کیے ہیں۔ احد بلال سے کہتا بھی ہے کہ تم میرے بابا سے مل کے جانا، لیکن بلال شاید وہاں پہ اس کے باپ سے ملنے نہیں جائے گا، وہ یقیناً اب کہیں دور چلا جائے گا جہاں پہ وہ شاید ٹیوشنز ہی پڑھائے یا پھر کوئی اچھا سا بزنس اسٹیبلش کر پائے، اور یقیناً ایک دن کامیاب ہو کے وہاں سے واپس آئے گا۔ دوسری طرف احد ایمان کو جتنا منانے کی کوشش کرتا ہے، ایمان اب اس کی باتوں میں بالکل آنے والی نہیں، وہ اب صرف اپنی پڑھائی پہ ہی فوکس کرنا چاہتی ہے تاکہ جس مقصد کے لیے وہ گاؤں سے یہاں آئی ہے اس مقصد کو حاصل کر پائے۔ وہ بلال کو اب اپنا استاد ماننے لگی ہے کہ کس طرح آخر یہ شخص چھپ چھپا کے کامیاب ہو چکا ہے، سب اس کے سامنے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پڑھ جاہل گوار کہتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ اتنا جینیس ہے کہ آن لائن دوسری کنٹری کے لوگوں کو ٹیوشن بھی پڑھا رہا ہے، اور مجھے بھی اتنے زبردست نوٹس لا کے دے دیے۔ وہ بلال کی وجہ سے اتنی امپریس ہو چکی ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح محنت کرنا چاہتی ہے اور کسی کو بلا وجہ شو آف کرنا نہیں چاہتی۔